السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں؟ جی جی الحمد للہ. بیٹھیں. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد نعیم. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں. آج میں دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں موجود ہوں. آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عزت مآب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور. اگر یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں تو اسلامیہ یونیورسٹی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے احمد پور سب کیمپس کے حوالے سے جو بننے جا رہا ہے. لیاقت پور میں حال ہی میں آپ نے وزٹ کیا ہے، اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام احمد بھائی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. سر، احمد پور کیمپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو احمد پور کیمپس کب تک بن جائے گا، کب تک کلاسیں شروع ہو جائیں گی اور کون سے پروگرام وہاں پہ ہوں گے سر؟ جی، اس کے دو پارٹس ہیں آپ کے سوال کے. جی ایک کلاسز شروع ہونے والا پارٹ ہے اور ایک کیمپس کی کنسٹرکشن کا پارٹ ہے. تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اسی فال سے، اکتوبر سے کلاسز شروع کر دیں، اور اس کے لیے جو بھی لوکل کمیونٹی ہے ان کی انوالومنٹ سے کوئی ٹیمپرری بلڈنگ میں کلاسز ہم اکتوبر سے شروع کر دیں گے چھوٹے پیمانے پہ. ٹھیک سر. اس دوران انشاءاللہ تعالی جو ہمارا PC1 اپروو ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے PSDP میں، اس میں تقریباً 1.1 بلین روپیز رکھے گئے ہیں احمد پور ایسٹ سب کیمپس کی کنسٹرکشن کے لیے. ٹھیک سر. تو اسٹیٹ لینڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، اس کا ایکوزیشن پروسیس ابھی چل رہا ہے. جیسے لینڈ ایکوزیشن کمپلیٹ ہوگا، فنڈز اویلیبل ہو چکے ہیں، ہمارے ڈیزائنز ریڈی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ کر کے ہم اوارڈ کر دیں گے. تو انشاءاللہ جو فائنینشیل ایئر جولائی 1 سے شروع ہو رہا ہے اس میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی، اور سال سے 1.5 سال لگے گا جو میجر بلڈنگز ہیں ان کو کمپلیٹ ہونے میں. تو اس دوران ٹیمپرری بلڈنگ میں کلاسز چلتی رہیں گی، اور پھر جیسے ہی پرپز بلڈ سب کیمپس ریڈی ہوگا تو فال 2022 یا اسپرنگ 2023 سے کلاسز اپنے سب کیمپس میں شفٹ ہو جائیں گی. ٹھیک. اچھا سر، حال ہی میں آپ نے لیاقت پور کا وزٹ کیا ہے، ممبر نیشنل اسمبلی بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. سر، وہاں پہ آپ نے کالجز کا وزٹ بھی کیا ہے اور وہاں پہ میڈیا بھی تھا. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پیش رفت ہوئی ہے وہاں، کتنی جلدی کیمپس بن جائے گا سر؟ جی، لیاقت پور بھی ہم اسی طرح کی اسٹریٹجی سے چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ اکتوبر سے کلاسز سٹارٹ کر دیں گے. کئی ایک جی بلڈنگز وہاں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. لیاقت پور جو ہے وہ بہاولپور اور رحیم یار خان اس کے بالکل مڈ پوائنٹ پہ لوکیٹڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کمیونٹی ہے، ان کے لیے بہت اہم ہے کہ لیاقت پور کے ارد گرد ایک سب کیمپس بنایا جائے تاکہ بچے وہ فیسیلیٹیٹ ہوں. کیونکہ لیاقت پور اتنا دور ہے کہ بس نہیں چلائی جا سکتی، وہ تقریباً دونوں طرف 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. جی بالکل. تو آبادی کافی ہے، چولستان اس طرف سے ٹچ ہوتا ہے، تو کیچمنٹ ایریا کافی بڑا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح فائدہ مند ہوگا جس طرح احمد پور ایسٹ سب کیمپس ہے. اور ہم اپنے سب کیمپسز کے نیٹ ورک کے ذریعے اپنے جو جورسڈکشن ہے، جو بہاولپور ڈویژن ہے، وہ اسلامیہ یونیورسٹی کا جورسڈکشن ہے، کیونکہ یہ جیوگرافکلی یعنی خطے کے حساب سے، رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ڈویژن ہے پنجاب میں. تو اس میں فاصلے بہت ہیں، آبادی بھی تھکلی پاپولیٹڈ پاکٹس ہیں. آبادی کی احمد پور ایسٹ جو ہے سب سے ہیویلی پاپولیٹڈ تحصیل ہے، 1.1 ملین اس کی پاپولیشن ہے. سملرلی لیاقت پور جو تحصیل ہے وہ بہت بڑی تحصیل ہے، اس کے اندر بہت آبادی ہے. تو دونوں جگہوں پہ جو سب کیمپسز بنیں گے، یہ دونوں جو ہیں ہماری جو کیچمنٹ ایریا ہے اس میں پاپولیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، احمد پور کا کیمپس تو ماشاءاللہ بن جائے گا، لیاقت پور کا بھی بن جائے گا. اگر ہم حاصل پور کی بات کریں تو سر بہاولپور سے حاصل پور بھی دور ہے. آپ کا کیا آئیڈیا ہے، ان فیوچر حاصل پور کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جو ریڈار ہے، ہمارا جو روڈ میپ ہے، دونوں پہ حاصل پور موجود ہے. وہ اسی طریقے سے کہ ساؤتھ پہ رحیم یار خان 200 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، جی نارتھ میں بہاول نگر 200 کلومیٹر سے دور ہے. تو اس طرف بھی جو ہے حاصل پور مڈ پوائنٹ بنتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں انشاءاللہ حاصل پور سب کیمپس بھی بنے گا. اس سے اسلامیہ یونیورسٹی کو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی سروسز جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان سب کیمپسز کی مدد سے دے سکے گی.
ٹھیک سر انسٹیٹیوٹ آف فزکس کے ساتھ ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی کی موجودہ کیمپس میں کیا ترقیاتی کام شروع ہو رہے ہیں؟ ویری گڈ. جو PC1 اپروو ہوا ہے 4.1 بلین کا، اس میں بغداد الجدید کیمپس میں ایک تو انسٹیٹیوٹ آف فزکس ہے، جیسا آپ نے کہا، میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ بننی ہے. ساؤتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ایگرو انڈسٹری کے لیے ایک بلڈنگ بننی ہے. پھر 2 ہاسٹلز بننے ہیں بوائز اور گرلز کے. اس کے علاوہ بہاول نگر کیمپس کے لیے بھی بلڈنگز ہیں، ہاسٹلز ہیں. تو کافی ترقیاتی کام ہے جو سٹارٹ ہونا ہے PC1 کے تحت. پھر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی جو ایک پروجیکٹ انڈرٹیک کیا ہے، اس میں تقریباً 3 ایکیڈیمک بلڈنگز اور 4 ہاسٹلز بغداد کیمپس میں بننے ہیں. اور جو ہمارا روڈز کا نیٹ ورک ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہوگا، کیونکہ جو بغداد کیمپس ہے اس میں نئے پروجیکٹس ہمارے کافی سارے آپ دیکھیں گے. جولائی اگست سے کنسٹرکشن ورک سٹارٹ ہوگا. ٹھیک سر، اگر ہم ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں تو اسلامیہ یونیورسٹی میں ریسرچ کلچر کی کیا ایشو ہے، کیا ہے؟ ریسرچ کلچر کتنا امپروو ہو سکتا ہے؟ اگر اوور آل بھی بات کریں پاکستان کی تو ریسرچ کلچر کتنا امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور لارج جنرل پبلک یونیورسٹی ہے، اور ہمیشہ سے ریسرچ کا فوکس رہا ہے اسلامیہ میں. وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو ینگ سائنٹسٹ اور ریسرچرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان کو فار ایگزامپل ریسرچ پبلیکیشنز میں ہم ایوارڈز دیتے ہیں. ہم نے ریسرچ گرانٹس، یونیورسٹی نے اپنا 100 ملین کا ایک فنڈ کریٹ کیا اور پائلٹ پروجیکٹس کے لیے 2 ملین پر پروجیکٹ کی ہم فائنینسنگ کر رہے ہیں. پھر جو HEC اور ڈفرینٹ اور ایجنسیز سے جب گرانٹس ملتی ہیں فیکلٹی کو، تو ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی ان کو اپنے فنڈز کو یوز کرنے کی کیپیبلٹی، جو رپورٹنگ ہے اس میں ان کو ہیلپ کرنا، پروکیورمنٹ میں ہیلپ کرنا، اسٹریم لائن اور فیسیلیٹیٹ کرنا، جو لیبارٹریز ہیں وہاں پہ سیفٹی، وہاں پہ ان کو ایکسیس دینا اپنے ریسرچرز کو، یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ان چیزوں کو امپروو کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے ایونچولی کہ ہماری ریسرچ فیسلٹیز جو ہیں ہمارے سائنٹسٹ کے لیے، فیکلٹی ممبرز اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو اس میں ریسرچ کریں، 24/7 سیفلی اور سیکیورلی 24/7 ان کو ایکسیسیبل ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کیا. ہم نے 2 دفعہ جو ریسرچ پبلیکیشن انسینٹیوز ہیں وہ ڈسبرس کر دی ہیں، جو کہ بڑے ہیفٹی اماؤنٹ تھے. اور اس میں ہم ٹیچرز کی توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں. ہم نے جو پالیسیز لے کے آئے ہیں وہ ریسرچ فرینڈلی پالیسیز ہیں. اور جو نئی ریکروٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اس میں PhDs، وہ لوگ جن کے پاس ریسرچ پروجیکٹس ہیں، جو اچھے ریسرچ یونیورسٹی سے اپنی ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں، ان کو ہم پریفر کر رہے ہیں اپنی PhD ریکروٹمنٹ میں. ٹھیک سر ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل لنکیج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور طلبات کو باہر بھجوا رہا ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل لنکیجز نے اپنا کام افیکٹولی شروع کیا ہوا ہے. کئی MOUs انک ہوئے ہیں اس کے تحت، اور کئی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ بھجوائے جائے. اس حوالے سے جو میجر ایک نیا بریک تھرو ہوا تھا سیکوان ایگریکلچرل یونیورسٹی چائنا کے ساتھ جو MOU ہوا ہے، اس میں 20 to 25 اسٹوڈنٹس پر ایئر PhD کرنے جائیں گے اسلامیہ یونیورسٹی سے. تو ان کے لیے جو اویئرنیس سیمینارز تھے وہ آرگنائز کیے گئے. اس کے بعد ان کے سلیکشن پروسیس کنڈکٹ کیا گیا. تو یہ سلسلہ اب ہر سال ہوگا. اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لنکیجز جو ہے وہ ہر ڈفرینٹ MOU کے تحت ڈفرینٹ طرح کے ایکسچینجز ہیں. کچھ میں شارٹ ٹرم ایکسچینج ہے، کچھ میں اسکالرشپس ہیں. تو چونکہ اب یہ فعال ہو چکا ہے اور کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے، ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرز جن کے لنکیجز تھے انہوں نے ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل لنکیجز کے تھرو اپنے MOUs کو میٹیریلائز کرایا ہے. ناروے کی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی MOU ہوا ہے، یورپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی اور کے ساتھ MOU ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تحت اسٹوڈنٹس کو جانا چاہیے. اب کووڈ کی وجہ سے جو ریسٹرکشنز ہیں تو بہت سارا جو اب ایکسچینج ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے. کہ اگر انٹرنشپ بھی، جیسے ہماری انٹرنیشنل انٹرنشپس کی اسکیم ہم نے شروع کی تھی، ڈاکٹر اظہر حسین اس کے کوآرڈینیٹر تھے یہاں پہ اور ابھی بھی ہیں. اس میں ہر مہینے 1.5 پہ ایک نئی کال آتی ہے اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کے لیے یورپ اور امریکہ اور ادھر کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن کچھ عرصے سے یہ ہے کہ وہ انٹرنشپ ابھی آن لائن کنڈکٹ ہو رہی ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ٹریول ریسٹرکشن ہے. لیکن انشاءاللہ جیسے ریسٹرکشنز ختم ہوں گے تو فزیکل ٹریول کر کے وہاں پہ انٹرنشپس اور ٹریننگ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک سر، اسلامیہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسکالرشپ کے حوالے سے بات کریں تو احساس اسکالرشپ مل رہی ہے اور کتنا تک مل چکی ہے؟ جی، احساس اسکالرشپ میں ریسنٹلی تقریباً 170 ملین ڈسبرس ہوئے اور 2800 کے قریب اسٹوڈنٹس کو اس میں اکوموڈیٹ کیا گورنمنٹ نے.
اور یہ سیکنڈ فیز تھا، اس سے پہلے فرسٹ فیز میں دی گئی تھیں. ACC کی نیڈ بیس اسکالرشپس ہم ڈسبرس کر رہے ہیں. برٹش کاؤنسل کی جو فیمیل اسکالرشپس ہیں وہ تقریباً 77 فیمیل اسٹوڈنٹس کو ڈسبرس ہوئی ہیں. تو ہر حوالے سے جو اسکالرشپس ہیں، ابھی خوشی فاؤنڈیشن نے 10 ملین کی گرانٹ دی ہے اور ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہم بنا رہے ہیں اسکالرشپس کا. تو ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے مواقع بڑھا رہے ہیں. دیا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نے MOU کیا اور اسکالرشپس کی تعداد بڑھائی ہے. پاکستان بیت المال جو فیڈرل گورنمنٹ والا بیت المال ہے اس کے ساتھ ہم نے 200 اسکالرشپس حاصل کی تھی. منسٹری آف ریلیجیس افیئرز جو زکوٰۃ اور اوقاف کے انڈر ہیں ان سے ہم نے اسکالرشپس حاصل کی اسلامیہ یونیورسٹی کی کافی عرصے کے بعد. اب ہم پروونشل بیت المال سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے بھی نیڈی اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل اسسٹنس دی جائے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، موجودہ سیمسٹر کے حوالے سے بات کریں تو امتحان کب تک ہوں گے اور امتحان کس طرح لیا جائے گا؟ جی، اس کا اسکیجول جو ہے ڈینس کمیٹی کی میٹنگ میں فائنل کیا گیا تھا اور وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اناؤنس کیا گیا. تو ہماری انٹینشن یہ ہے کہ جو کلاسز ہیں فزیکلی وہ 8 ہفتے کی جب ہو جائیں گی تو اسٹوڈنٹس پوری طرح پریپیئرڈ ہوں گے کہ وہ فزیکل موڈ میں بھی ایگزام دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت ٹو ارلی ہے، ہم فلیکسیبل ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر ہو کہ ایگزام جو ہے جس طریقے سے بھی لیا جائے، چاہے فزیکل یا آن لائن، اس میں اسٹوڈنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دونوں طریقوں سے اسٹوڈنٹ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، آخر میں سننے والوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اسلامی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی، میرا پیغام یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں ایز اے ٹیم ہم نے کام کیا، فیکلٹی، ایڈمنسٹریشن، اسٹوڈنٹس، اور ہم نے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اچیومنٹس کیے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی تیزی سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے، رینکنگز میں اوپر جا رہی ہے. اس کے جو کیمپس کی بیوٹیفیکیشن ہے، جو اسٹوڈنٹ کے نمبرز ہیں بہت ہیلدی نمبرز ہیں. فیکلٹی میں انڈکشنز ہوئی ہیں، فیکلٹی کی تعداد ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے. ہمارا بجٹ الحمدللہ انکریز ہو رہا ہے. ہمیں نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ جو پلاننگ کمیشن ہے اور پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ڈیولپمنٹ گرانٹس مل رہی ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ ٹیم ورک جاری رکھیں. جو کنسٹرکشن ابھی سٹارٹ ہوگی جولائی آنورڈ آپ دیکھیں گے، اس سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ انشاءاللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو جائے گا. نئی اس میں لیبارٹری اکوپمنٹ بھی آ رہا ہے، اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز بھی آ رہی ہیں. ہمارے اگلے انیشیٹیوز میں یہ ہے کہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بھی ہم ادھر ایک اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. جو نمبر آف پروگرامز تھے وہ تو ہم نے سگنیفیکنٹلی بڑھائے تھے. نرسنگ کا پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر میں پبلک ہیلتھ کا نیا پروگرام بھی ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم فزیو تھراپی، نیوٹریشن، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، یہ سارے پروگرامز ہم سٹارٹ کر چکے ہیں پہلے سے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا سر. ویلکم، تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ناظرین، اگر ہم بات کریں یونیورسٹی کے حوالے سے تو انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی لیڈرشپ میں احمد پور نوابوں کے شہر میں ایک نیا کیمپس بننے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ریڈنگ از سپر پاور اینڈ نالج از پاور. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.